یہ کہانی صرف بارود اور دھماکے کی نہیں، یہ کہانی انسان کی سرکشی کی ہے، طاقت کے اس خمار کی ہے جو زمین کے اندر چھپی توانائی کو آسمانوں سے لڑانے نکلتا ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ، ایک بٹن کا دبنا اور پھر دنیا کی ترتیب بدل جاتی۔ ایٹم بم یہ صرف ایک ہتھیار نہیں ہے، یہ وقت کا ایسا خنجر ہے جو نسلوں کو کاٹتا ہے، شہروں کو مٹا دیتا ہے اور تہذیب کو لمحوں میں راکھ میں بدل دیتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں جب پہلی بار ہیروشیما اور ناگاساکی کے صفحات پر جلتی لاشوں، پگھلتے جسموں اور ختم ہوتی نسلوں کی تصاویر اتریں تو انسان نے پہلی بار یہ جانا کہ اس کے اپنے ہاتھوں میں ہی اس کی بربادی لکھی جا چکی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، گزشتہ 80 برسوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زیادہ ایٹمی دھماکے کیے جا چکے ہیں اور ان کے اثرات آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ امریکہ کی ریاست یوٹاوا کے شہر سالٹ لیک سٹی میں 50 اور 60 کی دہائی میں پروان چڑھنے والی میری ڈکسن ان کروڑوں بچوں میں شامل تھی جنہیں اسکول کے اندر یہ سکھایا جاتا تھا کہ اگر ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو وہ میز یا کرسی کے نیچے جھک کر خود کو بچائیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ بچپن میں ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تدبیر ایٹم بم سے بچانے والی نہیں۔ اس وقت یہ خبر نہیں تھی کہ پڑوسی ریاست نیواڈا میں امریکہ اپنی ایٹمی طاقت آزمانے کے لیے بار بار دھماکے کر رہا ہے۔ وہ ایسے علاقے کی رہائشی تھی جسے ڈاؤن ونڈ کہا جاتا تھا، یعنی وہ تابکاری گرد و غبار کے ذریعے پہنچتی اور فضا میں بکھرے ہوئے ہوا کے رخ پہ دور دراز تک پھیل جاتی تھی۔ میری یہ کہتی ہے کہ وہ خود تھائرائیڈ کینسر کا شکار ہوئی۔ اس کی بڑی بہن جوانی میں لیوپس نامی بیماری سے جان سے گئی اور چھوٹی بہن کے آنتوں کا کینسر اب جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل چکا ہے۔ اس کی بھتیجیاں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ وہ یاد کرتی ہے کہ بچپن کے محض 5 گلیوں پر مشتمل محلے میں اس نے خود 54 ارباب و احباب کو گنا جنہیں کینسر، پیدائشی نقص، خودکار مدافعتی بیماریاں یا بار بار اسقاط حمل جیسی تکالیف نے گھیر لیا تھا۔ یہ طے کرنا آسان نہیں ہے کہ ان سب بیماریوں کی اصل وجہ کیا تھی، لیکن طب کی دنیا میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ تابکاری کے اثرات سرطان کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ امکانات اس بات پہ منحصر ہوتے ہیں کہ ایک انسان کتنی مقدار میں شعاؤں سے متاثر ہوا۔ امریکی ماحولیاتی ایجنسی کے مطابق تابکاری سے متاثر ہونا کینسر کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے، اور جتنی زیادہ مقدار میں یہ اثرات جسم پر پڑیں اتنا ہی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیواڈا کے ایٹمی تجرباتی مقام کے ارد گرد رہنے والے ہزاروں افراد کو ڈاؤن ونڈرز کہا جاتا ہے، کیونکہ تابکاری کی ہوائیں انہی علاقوں تک پہنچتی ہیں۔ ایریزونا، نیواڈا، یوٹا، اوریگن، واشنگٹن اور آئیڈہوا کے باشندے اس زمرے میں آتے ہیں۔ میری یہ کہتی ہے کہ یہ ایک تباہ کن تجربہ ہے۔ وہ لکھتی بھی ہے اور امریکہ میں ایٹمی تجربات سے متاثرہ افراد کی وکیل بن کے ان کا مقدمہ بھی لڑتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے بے شمار دوستوں کو بیماریوں سے گزرتے دیکھا ہے، کینسر بار بار لوٹ کے آتا ہے اور اس ذہنی اذیت سے چھٹکارا کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہر جو ٹراما جس کے اندر سے وہ گزرتے ہیں، اس میں ہر ٹیومر، ہر درد میں یہ خوف چھپا ہوتا ہے کہ یہ بیماری واپس آ چکی ہے، اور اس کے الفاظ میں ہمارے لیے سرد جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، ہم آج بھی اس کے اثرات کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ایٹمی دور کا آغاز آج سے 80 برس پہلے اس وقت ہوا جب دوسری جنگ عظیم کے اختتامی دنوں میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرائے۔ ایک جھٹکے میں 1,10,000 انسان مارے گئے اور اس کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی جسے سرد جنگ کے ہتھیاروں کے مقابلے کا دور کہا جاتا ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین کے ساتھ برطانیہ، فرانس اور چین بھی اس دوڑ کا حصہ بن گئے اور سب نے زیادہ سے زیادہ تباہ کن ہتھیار بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1945 سے 1996 تک 2000 سے زیادہ ایٹمی تجربات کیے گئے۔ ہر ملک نے اپنے ایٹمی طاقت کو بطور ڈھال منوایا۔ کوئی اسے آج بھی دنیا کے تحفظ کی ضمانت سمجھتا ہے اور کوئی اسے عالمی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے، جیسے جاپان میں، جہاں 1945 کے بعد کے برسوں میں لاکھوں لوگ زخموں اور تابکاری سے جڑی بیماریوں کے شکار ہو کے مر گئے۔ ویسے ہی ایٹمی تجربات نے ان مقامات کے رہنے والوں کی زندگیوں، صحت اور زمین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بعد میں بھارت، پاکستان اور شمالی کوریا نے بھی اپنے تجربات کیے، مگر بین الاقوامی معاہدوں کی ایک طویل قطار نے اس رجحان کو بڑی حد تک روک دیا۔ 21ویں صدی میں صرف شمالی کوریا نے ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ سب سے آخری تجربہ 2017 میں ہوا اور فضا میں ایٹمی دھماکے تو 1980 کے بعد کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن یہ معاملہ ماضی کا قصہ نہیں ہے۔
کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ محقق جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان دھماکوں کو دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی بے شمار لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ایٹمی طاقتیں جب اپنے ہتھیار آزما رہی تھیں تو انہوں نے ایسے علاقوں کا انتخاب کیا جو ان کے نزدیک دور افتادہ اور کم آبادی والے تھے۔ اکثر یہ وہ خطے تھے جو کسی زمانے میں نو آبادیاتی تسلط کے زیر اثر رہے اور مرکزی شہروں سے میلوں دور تھے۔ اس وقت ان ممالک کے ترجیحی معاملات کچھ اور تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قومی سلامتی کے نام پر یہ تجربات ناگزیر ہیں اور جب ایک بار اس خیال کو حتمی سچ مان لیا جائے تو باقی سب کچھ غیر اہم معلوم ہونے لگتا ہے۔ یہی سوچ ایک ایسے رویے کو جنم دے چکی تھی جس میں تجربہ کرنا ہی خودکار فیصلہ بن جاتا ہے۔ امریکہ نے زیادہ تر ایٹمی تجربات نیواڈا اور بحر الکاہل کے وسط میں واقع مارشل آئی لینڈ پہ کیے ہیں۔ سوویت یونین نے اپنے تجربے قازقستان اور بحیرہ منجمد شمالی کے جزائر کے اوپر کیے ہیں۔ برطانیہ نے آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے جزیرے کرسمس آئی لینڈ جسے بعد میں کریتمیاٹی کہا گیا اس پہ دھماکے کیے گئے۔ فرانس نے الجزائر اور فرانسیسی پولینشیا کو تجرباتی میدان بنایا۔ چین نے اپنی ریاست سینکیانگ کے دور افتادہ ریگستانی علاقے لوبنور کو منتخب کیا۔ سوویت یونین نے صرف قازقستان کے مقام پہ 1950 سے 1989 تک 485 سے زیادہ ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ سب کچھ خفیہ قصبوں میں ہوتا رہا جہاں عام لوگ پر پوری حقیقت سے علم نہیں رکھتے۔ ایگرم جو ایٹمی انصاف اور صنفی برابری کے ماہر ہیں اور قازق نیوکلیئر فرنٹ لائن کولیشن کے بانیوں میں شامل ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے کئی رشتہ دار وقت سے پہلے مر گئے۔ وہ کہتی ہیں جب میں بچی تھی تو میرے عزیز و اقارب 40-50 سال کی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیوں اتنی جلدی مر جاتے ہیں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ وہ شاید بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن آج اور اس کے خاندان کے کئی افراد مستقل بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اس کا یہ کہنا ہے کہ برسوں تک یہ مقام سخت راز میں ڈوبا رہا اور پھر طویل عرصے تک اس پہ بات کرنا بھی ایک طرح کا ممنوع موضوع رہا۔ اس نے قازقستان کی خواتین پہ ایٹمی تجربات کے نسلی اثرات کے اوپر ایک دستاویزی فلم بھی بنائی ہے جسے وہ اپنے لیے ایک شفایابی کا عمل قرار دیتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اس نے متاثرہ عورتوں کو اپنی آواز واپس دلانے کی کوشش کی۔ جب یہ فلم جاپانی زبان میں ترجمہ کر کے ہیروشیما میں دکھائی گئی تو سائٹنوا کے لیے یہ ایک اور انکشاف تھا کہ قازق عوام کے زخم انوکھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کہانیاں بحر الکاہل کی فرانسیسی پولینشیا، مارشل آئی لینڈز اور آسٹریلیا کے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ایگرم سائٹنوا نے یہ کہا کہ ہم ہی اصل ماہر ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کے انسانی اثرات کو جانتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مغربی سائنٹسٹ خود کو تو ماہر قرار دیتے ہیں، مگر جن لوگوں نے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں جھیلا ہے ان کی بات کو ہمیشہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ اب ایٹمی تجربے کا آغاز کس نے کیا تھا اور اس کو دیکھتے دیکھتے دیگر ممالک نے بوجہ مجبوری بھی اس کو اپنایا ہے۔ یہ جو تجربات ہوئے ہیں ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ موضوع متنازع بھی ہے اور ناپ تول کے پیمانے بھی محدود ہیں، کیونکہ صحت کے مسائل کو کسی ایک سبب سے جوڑنا مشکل ہے اور ان کے اجتماعی صدمات کو ماپنا بھی آسان نہیں ہے جو پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ مختلف تحقیقات نے ان اثرات کو جانچنے کی کوشش کی ہے، مگر ان کے نتائج میں ہمیشہ بڑے پیمانے پہ غیر یقینی موجود رہی ہے۔ امریکی ادارہ برائے کینسر NCI نے 1997 میں ایک تحقیق شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ نیواڈا میں 1951 سے 1962 کے درمیان کیے گئے فضائی ایٹمی تجربات نے 11,300 سے لے کر 2,12,000 تک ایسے اضافی کیس پیدا کیے ہوں گے جن میں لوگوں کو زندگی بھر میں تھائرائیڈ کینسر لاحق ہوا۔ بعد کی نظر ثانی نے یہ اشارہ دیا کہ اصل تعداد غالباً اس کے نچلے حصے یعنی کم تخمینے کے قریب ہے۔ اسی طرح قازقستان کا ایک مقام ہے جس کے ارد گرد کی گئی تحقیقات میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ 1950 سے یا 1949 سے 1962 کے دوران جب تجربات سب سے زیادہ شدت سے ہوئے اس عرصے میں وہاں کینسر اور نومولود بچوں کی اموات کی شرح ملک کے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ تھی۔ تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ جب وہ اس علاقے میں واپس جاتی ہے تو ایسے بچے ملتے ہیں جو چوتھی اور پانچویں نسل کے ہیں اور آج بھی ان بیماریوں کا شکار ہیں جو ان کے بزرگوں کے دور کی تابکاری سے جڑی ہیں۔ مارشل آئی لینڈ میں بھی NCI نے ایک تحقیق کی جس کے مطابق 1948 سے 1970 کے درمیان وہاں رہنے والوں میں عمر بھر کے کینسر کے کیسز میں 0.4% سے لے کے 3.4% تک تابکاری کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ شرح ان لوگوں میں کئی گنا بڑھ گئی جو رونگیلاپ اور ایلیگنوائے کے چھوٹے جزیروں پہ رہتے تھے۔ ان جزائر پہ 1954 کے ایک تجربے نے جسے کیسل براف کہا گیا اس کے بعد تابکاری ایسی گری جیسے برف باری ہو رہی ہو۔
وہاں رہنے والے صرف 82 افراد کے لیے یہ شرح 28% سے 69% تک پہنچ گئی۔ ہیروشیما پہ گرائے گئے 7232 بموں کے برابر دھماکے، ایٹمی تجربات جو ہیں یہ صرف انسانی صحت پر ہی نہیں بلکہ ماحول کو بھی شدید نقصان پہنچا چکے ہیں۔ 1946 سے 1998 تک امریکہ نے مارشل آئی لینڈز میں 67 تجربات کیے، جن کا مجموعی دھماکہ خیز اثر ہیروشیما پہ گرائے گئے 7232 ایٹم بموں کے برابر تھا۔ ان تجربات کے دوران امریکی حکومت نے مارشل آئی لینڈز کے ان باشندوں کو زبردستی ہٹایا جو ان جزیروں پر یا ان کے قریب رہتے تھے جہاں تجربے کیے جا رہے تھے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں واپسی کی کچھ کوششیں ہوئیں، مگر آج تک کئی لوگ اپنے آبائی گھروں کو واپس نہیں جا سکے۔ آج ہزاروں مارشلین امریکی ریاست آرکنسس کے شہر سپرنگ ڈیل میں آباد ہیں، جہاں وہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ چھوٹی برادریاں اوکلاہوما، کینسس اور مزری میں موجود ہیں۔ ان تجربات سے 5 جزیرے یا تو مکمل طور پہ تباہ ہو گئی یا جزوی طور پہ ناقابل رہائش بن گئے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی تحقیق کار ایوانا یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 70 سال گزر جانے کے باوجود مارشل آئی لینڈز کے کچھ علاقے اب بھی تابکاری سے آلودہ ہیں، اور یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ تابکاری کے کچھ ذرات خوراک میں زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، جسے بائیو ایکومولیشن کہا جاتا ہے، اور ان کی ٹیم نے وہاں خوراک میں سیزیم 137 نامی آئسوٹاپ کی بہت زیادہ مقدار پائی ہے، جو کیمیائی طور پہ پوٹاشیم سے مشابہ ہے۔ پودے زمین سے مسلسل غذائی اجزاء جذب کرتے ہیں اور ساتھ ہی تابکاری ذرات بھی اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان جزیروں میں پائے جانے والے ناریل کے کیکڑے جب بڑی تعداد میں ناریل کھاتے ہیں تو ان کے جسم میں تابکاری کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ناریل کے کیکڑوں پر ریڈیشن ڈیٹیکٹر لگایا جاتا ہے تو آلہ فوراً بلند سطح کی تابکاری دکھانے لگتا ہے۔ زمین میں کچھ مقدار تابکاری موجود ہے، ناریل اسے اور زیادہ جذب کر لیتے ہیں، اور پھر وہی ناریل کھا کے ناریل کے کیکڑے اپنے جسم میں اس تابکاری کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اگر انہی جزیروں پر انسان مقامی خوراک مسلسل کھاتے رہیں تو یہی عمل ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ امریکہ نے مارشل آئی لینڈز کے کچھ حصوں کو ضرور صاف کیا اور وہاں تحقیق کاروں کو آج کوئی نمایاں آلودگی نہیں ملی، لیکن ان تجربات کے لیے جو ڈھانچے بنائے گئے اور بعد میں صفائی کے نام پہ جو کچھ ہوا اس نے مقامی جو ماحولیاتی نظام تھا اس کو بگاڑ دیا۔ گھنی سبزیاں بلڈوزر سے ہٹا دی گئیں، بہت سا تابکاری ملبہ جو ہے وہ ایک کھلے گڑھے میں پھینک دیا گیا جس پر بعد میں کنکریٹ کا ڈھکن ڈال دیا گیا، اور آج یہ مقام رینٹ ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارشل آئی لینڈز کی نیشنل نیوکلیئر کمیشن اور اقوام متحدہ دونوں اس کے خطرات پہ تشویش ظاہر کر چکے ہیں۔ امریکی محکمہ توانائی نے اگست 2024 میں جاری ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اس پہ جاری نگرانی کے پروگرام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں موجود یا مستقبل میں کسی قسم کا اضافی صحت کا خطرہ نہیں پایا جاتا، خواہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہوں یا پھر رینٹ ڈوم کے فرضی طور پر ٹوٹنے کا خدشہ ہو، لیکن محکمہ توانائی نے اس پہ مزید تبصرہ کرنے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ جیسے جیسے ایٹمی تجربات کے طویل المدتی اثرات زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں، متاثرین کو کچھ جگہوں پہ معاوضہ دیا گیا جنہیں ڈاؤن ونڈرز کہا جاتا تھا، لیکن یہ معاوضہ مختلف خطوں میں مختلف سطح کا تھا۔ مارشل آئی لینڈز کو امریکہ کی طرف سے کچھ ادائیگیاں ضرور ملی، مگر ان کی حکومت کا کہنا ہے کہ اصل نقصان اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا، اور دیے گئے معاوضے اس تباہی کا اشر اشیر بھی نہیں تھے۔ زمین میں کچھ تابکاری موجود ہے، ناریل اسے اور زیادہ جذب کر لیتے ہیں، ناریل کھانے والے کیکڑے اپنے جسم میں اس تابکاری کو بڑھا لیتے ہیں، تو وہاں پہ انسانوں کی صورتحال پھر کیا ہوگی، ان کے جسم کے اوپر اثرات کیا ہوں گے۔ امریکہ جو ہے وہ بہت سارے حصے تو صاف کر چکا ہے، لیکن تحقیق کاروں کو وہاں پر جانے کی جب اجازت دی گئی اس کے نتائج کس حد تک نکلے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بعد کی صفائی نے کیا کچھ کیا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سبزیوں اور درخت کا کیا بنا یہ بھی کسی کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ بعد میں کنکریٹ سے ڈھانپ کر اسے دفن کر دیا گیا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اور بے شمار ادارے خطرات ظاہر کر چکے ہیں، لیکن ان خطرات کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ 2024 کی رپورٹ دیکھ لیں، اس کے بعد آنے والے سارے منظرنامے کو دیکھ لیں، موجودہ یا مستقبل کے صحت کے اثرات دیکھ لیں، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات دیکھ لیں، ٹوٹنے کے خدشات دیکھ لیں۔ سوالات جنم لیتے رہتے ہیں لیکن سوالات کے جوابات کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ بہت سارے متاثرین جنہیں آپ ڈاؤن ونڈرز کہہ دیں یا جنہیں آپ کچھ بھی کہہ دیں، سرطان کے مریض کہہ دیں یا نسل در نسل ان کے اندر پیچیدگیوں کا اظہار کر دیں، وہ سارے جو ہیں وہ اب کسی اور نہج پہ ہیں۔ قازقستان کی اگر بات کریں تو حکام نے قریباً 12 لاکھ افراد کو معاوضے کے دائرے میں شامل کیا ہے۔ نارویجن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے مطابق ان متاثرین کو صحت اور مالی سہولیات کا حق بھی دیا گیا۔ امریکہ میں اب تک 27,000 سے زیادہ ڈاؤن وینڈرز کو ریڈیشن ایکسپوئر کمپنسیشن ایکٹ کے تحت $1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ ادا کیے جا چکے ہیں، اور یہ قانون 1990 میں بنا تھا۔
गुज़श्ता माह इसमें तौसीह की गई है 2025 के ही अवाइल के अंदर। लेकिन मुतासिरीन ये कहते हैं कि दावा दायर करने के लिए 50 साल पुराने रिकॉर्ड जमा करना मुश्किल हो जाता है। जुलाई में जब अमेरिका ने इस प्रोग्राम को मजीद वसअत दी थी तो मैरी डिक्सन और उसकी छोटी बहन, जिसका मैंने तज़किरा सबसे आगाज पे किया था, वो हुकूमती मुआवजे की अहल करार पाई थी। फ्रांस और बरतानिया ने तवील अरसे तक अपने एटमी तजर्बात के असरात को कमतर दिखाया। फ्रांस ने 2010 में पहली बार तस्लीम किया कि उसके तजर्बात की वजह से अलजायर और फ्रांसीसी पोलेंशिया के लोगों की सेहत मुतासिर हुई, मगर 2021 तक तकरीबन निस्फ दावेदारों को ही मुआवजा मिल सका था। उसी साल फ्रांसीसी सदर मैख्वान ने पोलेंशिया के अवाम से माफी तो नहीं मांगी, मगर यह एतराफ कर लिया कि तजर्बात साफ नहीं थे और यह भी कह दिया कि फ्रांस इस जजीरा खित्ते का मकरूज है। बरतानिया अपने एटमी तजर्बात में शरीक फौजियों को अमूमी जंगी पेंशन स्कीम के तहत दरखास्त देने का कहता है, लेकिन फौजी खैराती इदारों का मुतालिबा है कि साबिक एहलकारों और उनकी अगली नस्लों के लिए अलग मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक वो उन तजर्बात की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए हैं। और वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने CNN को यह बताया था कि वो उन साबिक फौजियों के साथ काम करने और उनके खदशात सुनने के लिए पुरज़्म है और तिब्बी रिकॉर्ड से मुतल्लिक कुछ गैर हलशुदा सवालात पे तहकीकात जारी हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने के 80 साल बाद और ज़मीन पर खुले आसमान के नीचे होने वाले तजर्बात की कई दहाइयों बाद भी दुनिया का एटमी हिसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। छोटे मुमालिक को अगर आप देखें तो छोटे मुमालिक ने जो तजर्बात किए हैं वो तादाद में बहुत कम किए हैं, उसके असरात बहुत कम हैं, लेकिन बड़े मुमालिक ने जो किए और जिसकी बुनियाद रखी और दुनिया आज तक भुगत रही है और मुस्तकबिल में कब तक भुगतती रहेगी, इसका अंजाम क्या होगा ये तो दुनिया ही जाने। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।